اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ اللہ اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہیں، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور خدا نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ، اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے ایشی زندگانی رہے گی۔ پھر آدم نے رب سے کلمات کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کی اتباع کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں، اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے۔